السلام علیکم، میں ہوں مرتضی حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں منگل اب یوٹیوب چینل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار سید جاوید شاہ صاحب، اور ان سے ہم جانیں گے 21 اکتوبر کو پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب کی آمد کے بارے میں۔ کافی گہما گہمی بھی ہے، اور نواز لیگ جو ہے وہ پورے پاکستان میں مختلف مقامات پر جو ہے کنونشن اور جلسوں کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، اور کارکنوں سے جو ہے اور رہنماؤں سے جو ہے وہ انہوں نے انٹریکشن کا جو ہے سلسلہ جو ہے وہ پورے پاکستان میں بڑی تیزی سے شروع کیا ہوا ہے۔ جاوید شاہ صاحب سے یہاں جانیں گے کہ وہ کیسے دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کی آمد کو، اور آمد کے بعد کیا وزیر اعظم کے منصب تک وہ پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا اس سے قبل ہی انہیں پہلے جیل کی سیر کرنی پڑے گی، اور منظرنامہ اچانک بدل بھی سکتا ہے، اور کیا یہ بھی ممکنات میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وزیر اعظم دوبارہ شہباز شریف صاحب ہی ہوں۔ تو جاوید شاہ صاحب سے جانتے ہیں ان کے پاس کیا اطلاعات، ان کا تجزیہ جانتے ہیں۔ جی جاوید شاہ صاحب۔ یہ نواز شریف کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا مرتضی صاحب، یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ ضرورت ہے عوام کو یہ ایک معلومات میں اضافہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے کہ نواز شریف جو یہ آئیں گے تو اگر مقدمات ہیں ان پہ تو وہ قانونی طور پہ تو گرفتار ہوں گے، گرفتار ہو سکتے ہیں اگر ان کی ضمانت قبل از وقت گرفتاری نہیں ہوئی ہو۔ نمبر 2، آپ نے یہ سوال کیا کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے یا نہیں بنیں گے۔ تو کچھ عرصے پہلے ابھی بیچ میں انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ میں جو ISI کے جو سابقہ وہ جو DG تھے، کیا نام، فیض حمید اور باجوہ صاحب اور یہ 2-4 ان کو میں سزائیں لگاؤں گا، اور یہ ججوں کے خلاف بھی بولے تھے۔ تو اس کے بعد جو یہاں سے پیغام جو گیا تھا، اس کے کہا تھا کہ ایک تو آپ آنے کا سوچ رہے ہیں تو وہ بھی نہ سوچیں اب، اور اگر آئیں تو پھر اندر جانے کا سوچیں آپ، بالکل یعنی جی کہ ہاں، وہ شہباز مستقل شریف بنیادوں پہ۔ شہباز شریف تو صاحب اس روانہ ہوئے صورت تھے۔ میں شہباز شریف کو ایک میسج دے کے انہوں نے بھیجا تھا ان قوتوں نے جن کے خلاف وہ بول رہے تھے۔ تو انہوں نے وہاں سے یو ٹرن میں، تو ماسٹر تھے، عمران خان کو کہتے تھے، یو ٹرن لیا انہوں نے کہا نہیں، میری بات کا مطلب یوں نہیں تھا، یوں تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ میں نے ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑا اور میں کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کروں گا۔ یہ یقین دہانی دوبارہ لے کے شہباز شریف واپس پاکستان پہنچے تو شہباز شریف کے جو وزیر اعظم بننے کے امکانات تھے جو روشن ہو گئے تھے، وہ ذرا کم ہو گئے روشن۔ بہرحال بالکل آپ ان کو ختم بھی نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں کسی وقت بھی سیاست میں کچھ بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ رہا سوال نواز شریف کا، تو نواز شریف الیکشن لڑیں گے تو جیت کے آئیں گے اقتدار میں۔ اب پاکستان میں کوئی صورتحال چینج ہو گئی، مثال یعنی کہ لوگ کہہ رہے ہیں جیسے ڈیل ہو گئی، اور جبکہ میں نہیں کہتا کہ عمران خان جو ہے ڈیل ویل نہیں کر رہے، کوئی ایسی اطلاعات میں صداقت نہیں ہے، مگر اگر کسی سوشل میڈیا کے ذریعے یا کوئی ایسا پروپگنڈا چل رہا ہے تو اس صورت میں یہ بتایا جائے گا کہ اگر کوئی ایسی ڈیل ہو جاتی ہے تو پھر ان کا نواز شریف کا کیا ہوگا، یا تو اپوزیشن میں ہوں گے یا اندر ہوں گے۔ اس کے علاوہ پھر عمران خان کا اقتدار میں یا ان کا آ جانا، ایک مثال بتا رہا ہوں، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ بھی یہی کریں گے، ان کے خلاف بھرپور کارروائی کہ بھائی چور ہے، کرپٹ ہے، یہ ہے۔ عوام کو تو اپنے انہوں نے مطمئن کرنا ہوگا نا، جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کو یہ پتہ ہے، ان کے چاہنے والے کہتے ہیں عمران خان آئے گا تو نواز شریف کو پھانسی لگائے گا، زرداری کو بھی پھانسی لگا دے گا، کرپشن میں جتنے چور ہیں ان کو تیک کر دے گا، ان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ پاکستان میں انصاف کا بول بالا، کرپشن نہیں ہوگی پاکستان میں، پاکستان کے تمام مسئلے مسائل حل ہو چکے ہوں گے۔ ان کی تو یہ امیدیں ان سے وابستہ ہیں، مگر یہ اس صورت میں ہے کہ جیتنے کے بعد، وہ جیتیں گے بھی وہ اس صورت میں ہے کہ ان کے کورٹ میں کیس کوئی غلط فیصلہ نہ آ جائے جو ان کے حق میں نہ ہو، تو وہ پھر الیکشن لڑنے کے بھی نااہل ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نواز شریف کو بھی آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی کرپشن کا ایسا الزام ثابت ہو جائے، عدلیہ اس وقت آزاد ہے پاکستان کی، نااہل کر دے کسی بھی مقدمے میں، کوئی درخواست دائر کرے، کیونکہ عدلیہ اس وقت، میں کہتا ہوں پاکستان میں عدلیہ اس وقت
منصفانہ فیصلے کر رہی ہے۔ عمران خان نے بھی جو فائدہ کے خلاف کارروائی کی تھی، عمران خان نے خود کہا تھا، مجھے کسی نے کہا تھا انہوں نے کارروائی میں نے نہیں، میں تو حق میں نہیں تھا۔ ان کے وکیل یعنی کہ جو تھے جو عمران خان کے اٹارنی جنرل، انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے خود درخواست دی، وہ ایک دوسرے پہ الزام ہوئے، عمران خان بھی حق میں نہیں تھے۔ تو فائز عیسیٰ کی فیملی ایک اچھی فیملی ہے، وہ تحریک پاکستان کے ان کے والد تھے، قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے تھے۔ کہاں کچھ حد تک تو یہ تک بات ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس بھی خرید کے قائد اعظم کو انہوں نے ہی دیا تھا۔ خیر یہ صورتحال ہے اس وقت، تو پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں یہ آ جائیں گے، یا کیندہانی یا جو بھی ہے آ رہے ہیں پاکستان میں 21 اکتوبر کو، وزیر اعظم کے امکانات انہی کے ہی ہیں، مگر صورتحال اگر تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان میں اگر کسی کو لایا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ آدمی مناسب ہے، یعنی کہ ماضی کے طریقے سے کوئی طریقہ اپنایا جاتا ہے، تو پھر تو شہباز شریف ہی ہیں، یعنی کہ شہباز شریف کو لا سکتے ہیں۔ مگر پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں منصفانہ اور شفاف الیکشن بہت پاکستان کی افراتفری، امن و امان، ملک میں پھیلی ہوئی بے چینی عوام میں جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایسا الیکشن جس پہ پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتیں متفق ہوں اور اتفاق کریں کہ بھئی ہم اس فیصلے کو مانیں گے انتخابات کے، وہی پاکستان میں الیکشن اچھے نتائج دے گا، ملک کے حالات بھی بہتری لائے گا۔ اچھا جاوید شاہ صاحب، یہاں بڑی لیول پلینگ فیلڈ کی بڑی بات چل رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی یہ بات کرتی ہے، جو ہے مریم نواز بھی یہی بات کرتی ہیں، نواز شریف بھی یہی بات کرتے ہیں، بلاول بھٹو بھی یہی بات کر رہے ہیں، یعنی پیپلز پارٹی بھی لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے، اور نون لیگ بھی لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان بھی لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے۔ اب یہ تینوں جماعتیں کس سے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہیں اور کس کے بارے میں مانگ رہی ہیں؟ آخر یہ معاملہ کیا ہے کہ سب پارٹیاں کن خدشات سے دوچار ہیں جو لیول پلینگ فیلڈ مانگی جا رہی ہے، جبکہ گراؤنڈ میدان تو کھلا ہوا ہے ان سب کے لیے؟ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اصل میں یہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے، اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہمیں اجازت دے ہمیں الیکشن لڑنے کی، اور وہاں ہم پاکستان میں الیکشن لڑ سکیں، یا ملک میں لڑ سکیں، یا پنجاب میں لڑ سکیں۔ پیپلز پارٹی نون لیگ سے کہہ رہی ہے کہ جناب آپ ہمیں پنجاب میں کئی جگہ سے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے نہ کریں، اور ہمیں وہاں ہمارے یہ میدان کھلا رکھیں اور صاف رکھیں، اپنے امیدوار بٹھائیں، اس طریقے سے۔ اچھا نون لیگ سندھ میں کہہ رہی ہے، سندھ میں وہ اس کو پیپلز پارٹی جگہ نہیں دے رہی، تو جب تک ان کا یہ معاملہ، وہ تو ان سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ اب آپ نے دوسرا نام لیا ایم کیو ایم، تو ایم کیو ایم کا عدلیہ میں مسئلہ ہے، عدلیہ اچھے فیصلے دے رہی ہے، مجھے امید ہے عدلیہ سے کہ آنے والے دنوں میں ایم کیو ایم، الطاف حسین جو قائد تحریک ہیں، ان کے حوالے سے بھی کوئی اچھا فیصلہ ہو جائے گا، تو ممکن ہے پاکستان کی عدلیہ اچھے فیصلے لے رہی ہے اور بغیر کسی دباؤ کے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو عدلیہ ہمارے کام کر رہی ہے کسی دباؤ کو خاطر میں نہیں لا رہی، انہوں نے صاف کہہ دیا ہے، اس طرح کی باتیں نہیں کہ ہم پہ کہیں پریشر ہے، یہ ہے وہ، کوئی نہیں، انہوں نے کہا صاحب، تمام جج بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جج نہیں کہ وہ نہیں آئے وہ چلے گئے، وہ اٹھ کے چلے گا، بینچ بھی پورا موجود۔ تو یہ پاکستان میں اچھی خوشگوار صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور یہ آرمی نے بھی، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، انہوں نے بھی اپنا کسی حد تک ہاتھ کھینچ لیا ہے سیاسی مداخلت کے۔ ہاں ملک دشمن عناصر کے خلاف انہوں نے ہاتھ نہیں کھینچا، ان کو وہ گردن سے پکڑیں گے، اور پکڑنا بھی چاہیے، ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، جو بھی ملک دشمن ہوگا۔ اس حوالے سے وہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے، اور آنے والی حکومت میں بھی اب ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا، اور تمام ادارے جیسے کہ میں نے پہلے کہا یہ کام کریں گے مل کے۔ تو پاکستان میں آنے والا الیکشن جو ہے کسی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نہیں، سب کو کھیلنے کی اجازت دی جائے، میرا تو یہ کہنے کا مقصد ہے، سب کے لیے ہموار گراؤنڈ کیا جائے، یعنی کہ سب کھیلیں، جو کھیل میں جو جیت ہار ہوتی ہے، جو جیت جائے وہ سکندر بنے۔ باقی یہ کہ اس حوالے سے کسی سے امیدیں وابستہ کر لینا اسٹیبلشمنٹ سے یا کسی سے، یہ ان سیاستدانوں کے خام خیالی ہے۔ پیپلز پارٹی کے خلاف بھی اخبارات میں آیا کہ ان کے خلاف احتساب ہوگا، نگراں حکومت کرے گی، نگراں حکومت یہ پکڑ لے گی ان کے لوگوں کو۔ بھائی نگراں حکومت جتنا اس کی کیپیسٹی ہے، جتنا اس کا ٹینیور ہے، اس کے حوالے سے وہ کر رہی ہے سندھ میں کام وام،
बाकी को बड़े पैमाने में किसी को पकड़ नहीं सकती, ना उसके खिलाफ केस दायर कर सकती, को आगे इलेक्शन आ जाएगा। नई हुकूमत जो है ये सब काम वो करेगी, एहतसाब भी वही करेगी, और एहतसाब नई हुकूमत को ही करना चाहिए, चाहे इमरान खान की हो, नवाज शरीफ की हो, फजल रहमान की हो, जरदारी की हो। इस वक्त जो है, और किसी सियासी जमात को, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इलेक्शन से रोकना भी नहीं चाहिए। किसी को भी जाली तरीके से नहीं रोकना चाहिए, कानूनी तरीके से अगर उन पर अदलिया पाबंदी लगाती है तो वेल एंड गुड। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, आपसे इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे और एक और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।